السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ بات چل رہی ہے سحر، جادو کے حوالے سے۔ تو جادوگر جو ہیں وہ کس طرح جادو کرتے ہیں اور کس طرح وہ اپنے کلموں کے اندر، اپنے جملوں کے اندر اثر پیدا کرتے ہیں، اور کس طرح وہ جس پہ جادو کرتے ہیں، جسے مسحور کہا جاتا ہے، جس بندے پہ جادو کیا جائے، کن ذرائع سے وہ اس کے اوپر اثر چھوڑتے ہیں۔ تو قرآن و حدیث کا اگر مطالعہ کیا جائے تو اس میں سب سے بڑی بات جو سامنے آتی ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات سے، یعنی اس کی ذات کا کفر کرتے ہیں، اس کی ذات پہ اعتقاد اور اعتماد نہیں رکھتے، وقتی طور پہ وہ شہرت کے لیے اور پیسے اور دولت کی بھوک میں، یعنی اس کو مٹانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے وہ شیاطین کا ساتھ حاصل کرتے ہیں۔ اور اس کے بارے لکھا گیا ہے کہ شیاطین کا ساتھ حاصل کرنے کے لیے انہیں ہر وہ کام کرنا پڑتا ہے جس کام کا شیطان انہیں حکم کرتا ہے۔ شیطان ان سے انتہائی بھیانک کام کرواتا ہے، جادوگروں سے انتہائی برے کام کرواتا ہے۔ اگر کوئی جادوگر آپ کو صاف ستھرا نظر آتا ہے تو آپ اعتقاد اور اعتماد سے کہہ دیں کہ اگر یہ جادوگر ہے تو اس کے کپڑے پلید ہیں۔ وہ ان کو حکم کرتا ہے کہ تم نے کپڑے اپنے ہمیشہ ناپاک رکھنے، نجس رکھنے۔ اگر وہ کبھی کسی فنکشن ایونٹ پہ جانے کے لیے سفید کپڑے، صاف کپڑے پہن بھی لیں تو تجربے والے لوگ بتاتے ہیں کہ انہوں نے پیشاب کے چھینٹے اپنے کپڑوں پہ مارنے ہوتے ہیں۔ سب سے بڑا جو گر ہے جس کی وجہ سے انہوں نے جادو کرنا ہوتا ہے، تیتر کا خون ہے، بٹیر کا خون ہے، مرغا ہے، مرغ کے پنجے ہیں، گڈا ہے، کنگھی ہے، اور الو کا خون ہے، سور کا خون ہے۔ یہ ساری چیزیں بعد میں آتی ہیں، یہ ساری چیزیں بعد میں۔ پہلے نمبر پہ جادوگر شیطان کے ساتھ تعلق اور مراسم قائم کرتا ہے، اور شیطان جو اسے کہتا ہے، یہ بات بھی جادوگروں میں سے جس نے توبہ کی اس نے بیان کی کہ ایک شخص جس کے بچوں نے بیان کیا کہ ان کا والد ظاہری طور پہ نیک تھا لیکن ایک خاص جگہ پہ پیشاب کیا کرتا تھا، تو جب وہ مر گیا تو ہم نے وہ جگہ جا کے دیکھی۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، اللہ سب کی فتنوں سے، ان شرارتوں سے، اس قسم کے اعتقاد سے، اس قسم کے عمل فعل سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ جس جگہ پہ وہ زندگی بھر پیشاب کرتا رہا وہاں اللہ کے کلام کے اوراق وہ دفنائے گئے تھے۔ تو یہ جن، یہ شیطان ان کو حکم کرتے ہیں، لیوحون الی اولیائہم، یہ اپنے اولیاء کو وحی کرتے ہیں، ان کو حکم کرتے ہیں، اور پھر جب یہ مکمل طور پہ شیطان کے رسیہ، شیطان کے ہم پلہ اور بذات خود ایک شیطان بن جاتے ہیں تو پھر شیاطین ان کو باتیں بتاتے ہیں۔ عراف یہ بن جاتے ہیں، کاہن بن جاتے ہیں، شیاطین پھر ان کو باتیں بتاتے ہیں۔ اور نمبر دو، جب یہ پھر شیاطین کو کوئی کام کہتے ہیں تو شیاطین ان کا کام کرتے ہیں۔ پھر انہیں ضرورت نہیں ہوتی، یہ اپنے آپ کو گندا کر رہے ہوتے ہیں، تو جو ظاہر نظر آتا ہے کہ خون لے رہے ہیں، وہ لے رہے ہیں، وہ ایک اثر انداز ہونے کی کیفیت ہوتی ہے ذہن پہ۔ اصلاً جو ہے یہ شیاطین کے ساتھ مراسم قائم کرتے ہیں، پھر یہ بعض چیزوں پہ جادو کرتے ہیں، ٹونا کرتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ان کا شیطان کے ساتھ معاہدہ ہو جاتا ہے، تو اس کو گڈی کے اوپر کر لیا جادو، اس میں سوئیاں جو ہیں وہ چبھو دیں، اور وہ اس کو تکلیف ہوتی ہے تاکہ جادو جس پہ ہوتا ہے وہ بندہ مر بھی جاتا ہے۔ اسی طرح گرے باندھی، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کیا گیا تو کنگھی، اس پہ بال لے کر کے، یہ بال لیتے ہیں جس بندے پہ جادو کرتے ہیں تو اس کے بال پہ جادو کرتے ہیں تو وہ اثر انداز ہوتا ہے۔ اور ایک عربی دوست نے یہ بیان کیا کہ ان کے بچے سے کسی افریقی بقالے والے دکان والے نے بال مانگا کہ اپنے گھر سے کسی کا بال لے کے آئیں۔ تباً ان کے گھر میں کوئی اس دن دمبا تھا تو اس کا چھوٹا سا وہ بال لے گیا، تو اس نے اس پہ جادو کیا، تو اگلے دن وہ دمبا جب اس کی رسی کھولی تو اس کی دکان کے اندر داخل ہو گیا۔ تو اگر وہ کسی عورت کا بال دیتا یا کسی گھر کے فرد کا بال دے دیتا، اس نے اپنی ماں کو بتایا نا کہ وہ جو سامنے افریقی ہے، تو وہ یہ اس بندے نے، دوسرا بندہ جو ہے اس نے ہمیں یعنی بیان کیا۔ تو یہ سب سے بڑا جو ان کا کارگر جادو ہے وہ یہ بال لیتے ہیں جس بندے پہ انہوں نے جادو کرنا ہوتا ہے، اس کے جسم کا کوئی نہ کوئی چیز، ناخن، بال یہ حاصل کرتے ہیں۔ تو جب بھی آپ اپنے سر کی کنگھی کریں تو بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ ہمارے یہاں رواج ہے کہ خواتین سر کے بال کنگھی کرتی ہیں، جہاں مرضی جو ہے وہ پھینک دیتی ہیں۔ بعض آج کل بال خریدنے والے بھی آتے ہیں کہ بال بیچ دیں۔ تو کسی بھی طریقے سے آپ کو اپنے بالوں کی، سر کے بالوں کی، اپنے جسم کے بالوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ واش روم میں آپ گئے ہیں، وہ دوسرے بال آپ مونڈتے ہیں تو وہ تو بہہ جاتے ہیں پانی کے ساتھ۔ عمومی طور پہ داڑھی میں کنگھی کی ہے، سر پہ کنگھی کی ہے، تو یہ بال جو ہیں یہ کسی نہ کسی طرح ان کے ہاتھ لگ جاتے ہیں۔ اور جو جادو زیادہ تر یہ لوگ کرتے ہیں اس کے اندر سب
سب سے پہلی بات جو میں نے کہی کہ یہ شیاطین کے ساتھ تعلق قائم کرتے ہیں، پھر اس کا بال لیتے ہیں، اس کے اوپر یہ اپنے منتر جادو ٹونے کرتے ہیں، شیطانی کلام پڑھتے ہیں، کفریہ کلام پڑھتے ہیں، شیطان کے نام لکھتے ہیں، اور نعوذ باللہ کلام اللہ کے الٹ کچھ لکھتے ہیں، اللہ کی ذات کے حوالے سے غلط باتیں لکھتے ہیں، تو پھر یہ اس کو کبھی کنگھی کی شکل میں، کبھی گڈے کی شکل میں، کبھی ہڈیوں کے اوپر، یہ کبھی ناخن لے کر کے یہ اس کو دفنا دیتے ہیں اس پہ جادو کر کے. تو یہ ان کے باطل سارے کے سارے طریقے ہیں. تو یہ جادو کرنے کے جو میں نے ظاہری طور پہ جو لوگوں کے سامنے آئے، باقی پتہ نہیں یہ کیا کیا کرتے ہیں، لیکن ظاہری جو بنیادی چیز ہے یہ اپنے آپ کو پلید رکھتے ہیں، ہمیشہ بال حاصل کرتے ہیں، اور پھر اس طرح کی تیسری چوتھی چیزیں ہڈیاں اور گڈے بنا کے اور پھر کنگھیاں لے کر کے ان کے اوپر اپنا کلام پڑھتے ہیں، جھاڑ پھونک کرتے ہیں باطل طریقے سے، اور پھر پھونک مارتے ہیں اس میں تھوک کے ساتھ، نفاسات جسے کہا گیا ہے، فی العقد، گیریں باندھتے جاتے ہیں، منتر پڑھتے جاتے ہیں، اس کو کسی جگہ دبا دیتے ہیں. اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ کسی شخص نے جادو کیا ہے تو فلاں جگہ اس نے دبایا ہے، تو اسے ضرور نکلوانا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کنگھی جا کے نکالی تھی، اور پھر اس کی گراں کھولتے گئے اور اس پہ سورۃ فلق اور سورۃ ناس پڑھتے گئے. اسے ضرور نکلوا لینا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کی ایسے شیاطین سے، ایسے شریروں سے حفاظت فرمائے. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.